الرحمن الرحیم جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ میرے پیارے احمدی بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے آپ کو مسیح مسیح کہا ہے تو آپ نے یہ بھی تشریح فرمائی ہے کہ میرے صحابہ مسیح ناصری کے حواریوں کی مانند ہیں، یعنی مسیح ناصری کے شروع میں تقریباً 86 حواری تھے جو ان کو ایک ایک کر کے چھوڑ گئے، حتیٰ کہ صرف باقی 12 رہ گئے۔ 12 میں سے ایک نے، جو یہودا اسکاریوٹی تھا، اس نے مسیح ناصری کو چند روپوں کے عوض بیچ دیا یہودیوں کے آگے، اور دوسرے نے آپ پر، جب آپ صلیب پر تھے، آپ پر لعنت بھیج دی۔ آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ بھی بھاگنے والے ہیں، اور واقعی ان کی یہ بات پوری ہوئی۔ ان کے زیادہ صحابہ ان کو چھوڑ کے چلے گئے، ان سے دھوکہ کر گئے۔ آج دیکھا جاتا ہے کہ آج مسیح موعود السلام کو فوت ہوئے تقریباً 100 سال ہو گئے ہیں، تو آج جو ان کی 2 جماعتیں ہمارے سامنے ہیں، دونوں جماعتیں ان کو پریکٹیکلی چھوڑ چکی ہیں۔ ان کا نام تو استعمال کیا جا رہا ہے، اور نام لے کر مال تو بنایا جا رہا ہے، لیکن ان کا کام نہیں کیا جا رہا۔ ایک نام نہاد سی خلافت بنا دی گئی ہے، اور ایک شخص کو پیشگوئی مسلم موعود کا مصداق ٹھہرا کر اس کو جماعت کے سامنے مسلم موعود بنا کر پیش کیا جاتا ہے، حالانکہ مرزا محمود جس کو کہ مسلم موعود بنا کے پیش کیا جاتا ہے، یہ تو پیشگوئی سبز اشتہار کا مصداق ہی نہیں تھا۔ یہ پیشگوئی سب سے پہلے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بشیر اول پر ٹھہرائی، لیکن بشیر اول چند ماہ کا ہو کے فوت ہو گیا۔ جب محمود احمد پیدا ہوا تو حضرت صاحب نے بشیر اس کا نام محض تفاول کے طور پر رکھا، کیونکہ سبز اشتہار میں جو موعود لڑکے کے متعلق پیشگوئی کی تھی، اس میں اس کا نام بشیر بھی بتایا گیا۔ تو یہ بشیر نام تو محض تفاول کے طور پر تھا، حضرت صاحب نے اس کو اپنی پیشگوئی کا مصداق نہیں ٹھہرایا۔ ان لوگوں نے جنہوں نے تریاق القلوب پڑھی ہے حضرت صاحب کی کتاب، وہ جانتے ہیں کہ حضرت صاحب نے جب ان کا لڑکا چوتھا مرزا مبارک پیدا ہوا تو اس پر یہ پیشگوئی کو فٹ کیا، لیکن مرزا مبارک بھی 9 سال کا ہو کے 1907 میں فوت ہو گیا، اور حضرت صاحب کو اس کے بعد بھی مسلم موعود ایک اولوالعزم لڑکے کے ملنے کے علامات ہوتے رہے، لیکن یہ لڑکا ان کی زندگی میں نہ آ سکا۔ شاید یہ لڑکا کسی آئندہ جنریشن میں آنا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شاید مسیح موعود کی روحانی جماعت میں سے آنا تھا۔ خیر، وہ تو دوسری بات ہے۔ میں ذکر کر رہا تھا کہ ان بھاگنے والے صحابہ کا میں آپ کو 2 مثالیں پیش کرتا ہوں، ان صحابہ کی جو واقعی حضرت صاحب کو چھوڑ گئے۔ جب مرزا محمود مارچ 1914 میں خلافت کی گدی پر بیٹھ گیا تو اس کے ایک مولوی نے، جو کہ اس وقت جامعہ احمدیہ قادیان میں پروفیسر تھے، ان کا نام مولوی محمد اسماعیل صاحب حلال پوری، انہوں نے ایک رسالہ تصنیف کیا تقریباً 40 صفحوں کا۔ اس رسالے کا نام انہوں نے رکھا نشان رحمت۔ یہ مولوی صاحب ایک نہایت ہی خوشامدی شخص تھے، جنہوں نے اپنے مفادات مرزا محمود اور اس کی خلافت سے وابستہ کر لیے تھے۔ انہوں نے
غالباً کتاب تریاق القلوب نہیں پڑھی تھی. اگر پڑھی ہوتی تو یہ رسالہ جس میں انہوں نے مرزا محمود احمد کو مسلم ماؤد گردانہ ہے، مسلم ماؤد ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، ایک ناکام کوشش کی ہے، یہ کبھی بھی نہ لکھتے. یا اگر انہوں نے پڑھی تھی تو انہوں نے نہایت ہی بددیانتی کا ثبوت دیا اور حضرت صاحب کی وہ پیش گوئی کو ایک غلط آدمی پر چسپاں کر دیا. بات یہی نہیں رکی. ایک جلسہ 12 اپریل 1914 کو ہوا. یہ جلسہ میں مرزا محمود احمد کو ٹائٹل مسلم ماؤد اور مظہر قدرت ثانی بتایا گیا. یعنی ایک 24 سال کے لڑکے کو جس کی عمر ناپختہ تھی، جو دھوکہ دہی سے خلافت کی گدی پر بیٹھ گیا تھا، اس کو انہوں نے مسلم ماؤد بنانا شروع کر دیا. حالانکہ اللہ تعالیٰ معمور جس شخص کو کرتا ہے اسی سے اعلان کرواتا ہے. لیکن یہاں دیکھا گیا، یہاں تو کل ہی ٹیڑھی تھی. بجائے یہ دعویٰ مرزا محمود کرتا، مرزا محمود کے خوش آمدی، مرزا محمود کے چاپلوس لوگ جو اس نے اپنے گرد اکٹھے کر لیے تھے، ان سے پہلے یہ دعویٰ کروایا اور جماعت سے منوایا. یہ کتاب صرف عوام کے ان وقت کے صحابہ جو حضرت صاحب کے صحابہ تھے، جو زندہ تھے، ان کی رائے لینے کے لیے لکھی گئی. جب انہوں نے یہ رسالہ دیکھا تو انہوں نے پسند نہ کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ مرزا محمود اس پیش گوئی کا مصداق نہیں ہے. لہذا اس رسالہ کو جلا دیا گیا، ضائع کر دیا گیا. کچھ کاپیاں ان کی محفوظ کر لی گئیں. میں مشکور ہوں میاں منان عمر صاحب مرحوم کا، جنہوں نے مجھے چند سال قبل یہ کاپی بھجوائی. میں نے یہ کاپی بہت سے لوگوں کو بھجوائی، جس میں امریکہ کے امیر صاحب ڈاکٹر احسان ظفر صاحب کو بھی بھیجی. اس وقت وہاں مشنری سید شمشاد ناصر صاحب تھے. انہوں نے مجھے خط لکھا اور شکریہ ادا کیا اور معذرت کی کہ یہ رسالہ ان کو دیر سے ملا اور مسلم ماؤد ڈے وہ اس سال کا گزر چکا تھا، اور وعدہ کیا کہ آئندہ اس رسالہ سے وہ فائدہ اٹھائیں گے. مجھے معلوم نہیں ان مولوی صاحب نے، سید شمشاد ناصر صاحب جو اس وقت لاس اینجلس میں ہیں، انہوں نے کبھی اس رسالے کا جماعت کے سامنے بھی ذکر کیا یا نہیں، یا مجھ سے انہوں نے ایک جھوٹ بولا. انہوں نے بھی اپنے مفادات انہی خلافت سے مبابستہ کیے ہوئے ہیں. آج مرزا مسرور صاحب اپنے نانا جان کو مسلم ماؤد کہتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں. کیوں نہ کہیں کہ انہی کی بدولت تو آج اس گدی پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اگر ان کو یہ مسلم ماؤد نہ گردانے تو آج مرزا مسرور صاحب جو کہ ایک نہایت جاہل اور نالائق آدمی ہے، یہ کیسے خلافت کی گدی پر بیٹھ سکتے ہیں. میں مرزا مسرور احمد صاحب کو تنبیہ کرتا ہوں کہ آپ جماعت کو دھوکے میں مت رکھیں، ایسی باتوں سے جماعت کو گمراہ نہ کریں. اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے، جب پڑتی ہے تو بڑے بڑے لوگوں کو رگڑ جاتی ہے. آپ کے چاپلوس خوش آمدی مولوی دن رات کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح آپ کی خلافت کو ایک خلافت حقہ قرار دیں. یہ خلافت تو آپ کے نانا جان نے رکھی تھی دھاندلی کے ذریعے سے، اور ان کے خوش آمدی مولویوں نے ان کو مسلم ماؤد بنانے کی کوشش کی، اور آج آپ انہی کے تو فعل اس گدی پہ ہیں. ورنہ آپ جیسے نالائق انسان کو تو کوئی احمدی گھاس بھی نہ ڈالے. میں آپ کو ایک اور مولوی کا ذکر بتاتا ہوں، ایک اور چاپلوس مولوی کا. اس زمانے میں ان کا نام تھا مولوی عبداللطیف صاحب بہاول پوری. یہ غالباً قادیان میں تھے. ایک دن یہ ملک غلام فرید صاحب، جنہوں نے کہ قرآن پاک کا ٹرانسلیشن، انگریزی ٹرانسلیشن کیا ہے، ان سے یہ بات چیت کر رہے تھے. تو ان کو یہ کہتے ہیں ملک غلام فرید صاحب کو کہ قرآن پاک کی 114 صورتیں ہیں، ان میں سے
100 صورتوں میں مسلم موعود کا ذکر آیا ہے۔ مطلب غلام فرید صاحب مسکرا کے مولوی عبداللطیف صاحب سے پوچھتے ہیں کہ مولوی صاحب تو پھر باقی 14 صورتوں کا کیا قصور ہے؟